میاں بیوی کا تعلق ایک دوسرے کو سکون دینے کا تعلق ہے۔ اللہ نے خامند کو بیوی کے لیے اور بیوی کو خامند کے لیے باعث سکون بنایا، باعث راحت بنایا۔ دیکھیے آدم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی جنت میں ہے، جنت میں کتنی نعمتیں ہیں اور جنت کتنی خوبصورت ہے، لیکن وہاں بھی سکون کے لیے اللہ نے سیدنا آدم علیہ السلام کے لیے ہماری ماں سیدہ حوا کو پیدا فرمایا۔ تو نیک بیوی بڑی قیمتی دولت ہے۔ یہ نیک بیوی باعث سکون ہے، باعث راحت ہے، لیکن بعض قبائل میں، بعض معاشروں میں میاں بیوی کو پہلے دن سے ہی ایک دوسرے کا مخالف اور ایک دوسرے کا دشمن بنا کے پیش کرتے ہیں۔ شادی کے پہلے دن سے ہی سسرال اور میکے کے درمیان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تلخییں اور محض آرائیاں پیدا کر دیتے ہیں۔ بعض ایسے جاہل بھی ہوتے ہیں جو یہ پٹی پڑھاتے ہیں کہ پہلی رات اسے قابو کر لینا، اسے پاؤں کی جوتی بنا کے رکھنا، جتنا اس کو دبا سکتے ہو دبا لینا۔ وہ ایک مشہور جملہ ہے کہ بلی مار لینا، بلی مار لو گے تو ساری عمر یہ قابو رہے گی۔ اور جس کو اللہ نے علم دیا ہے، فہم دیا ہے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ میں جس عورت کو اپنے نکاح میں لے کے اپنے گھر لایا ہوں، وہ ایک لمبا عرصہ اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائیوں، اپنے عزیزوں کے درمیان گزارتی، اور اب وہ میرے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ کر آئی ہے۔ تو عقل والا اس کو اپنی بیوی سمجھے گا، اس کی عزت کرے گا، اس کا احترام کرے گا، اور جو ان جہالت کی پھیلائی ہوئی رسموں پر چلے گا تو اسے پہلی رات سے ہی تکلیفوں اور پریشانیوں میں مبتلا کر دے گا۔ اور جب عورت کو یہ نفسیاتی تانے، یہ باتیں یہ سننے کو ملتی ہیں، تو وہ میاں بیوی کے درمیان جو نکاح کا مقصد تھا سکون دینا، وہ مقصد ختم ہو جاتا ہے۔ بیوی کا اصل کام تو تھا بچوں کی پیدائش اور ان کی تربیت، لیکن وہ بچوں کی پیدائش اور ان کی تربیت کے معاملے سے ہٹا کر اس کو سب سے پہلا ٹاسک کیا دیا جاتا ہے؟ خوب اپنے سسرال کی خدمت کرو، خدمت کر کے نام کما لو۔ تو وہ بیچاری صبح شام اپنے سسرال کی خدمت میں گزار دیتی ہے۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ جو اس بچی کو اپنے گھر کا ممبر بنا لیتے ہیں، اپنی بیٹی بنا لیتے ہیں۔ ساس اس سے بیٹیوں والا سلوک کرتی ہے، سسر اس سے بیٹیوں والا سلوک کرتا ہے، اور یہ بہو اپنے ساس سسر کو اپنے ماں باپ سمجھنے لگ جاتی ہے۔ پھر تو گھر جنت بن گیا۔ لیکن اگر جہالت کی رسموں پہ چل پڑے اور اس کے کام صرف اس کے ذمے، ننند کی خدمت، دیور کی خدمت، جیٹھ کی خدمت، ساس کی خدمت، سسر کی خدمت، جو شریعت نے فرض نہیں کی، آج کر لے گی تو کل کروا لے گی، آج اپنی ساس کو ماں بنا لے گی، سسر کو باپ بنا لے گی، کل کو اس کی بہو اسے اپنی ماں سمجھ لے گی۔ اس کے ذمے جو خدمت ہے وہ خامد کی ہے۔ اگر یہ خامد کے ماں باپ کی خدمت کرتی ہے تو یہ اس کا ایک نفلی عمل ہے، یہ اس کے لیے زیادہ باعث اجر و ثواب ہے۔ خامد کو بھی اسی لحاظ سے اس کے ساتھ مزید محبت اور مزید انعامات کرنے چاہیے۔ لیکن جو معاشرے کی ایک تصویر ہمیں نظر آتی ہے، اس کے ذمے صبح سے شام تک گدھوں کی طرح کام کرنا لگا دیا جاتا ہے، اور اگر وہ ہفتے کے 5 دن کام کرتی رہے اور 2 دن بیمار ہو جائے تو بڑے کم گھرانے ہیں جو اپنی بیٹی سمجھ کے اس کا دل رکھتے ہیں، اس کی خدمت کرتے ہیں یا اس کا علاج کرواتے ہیں، اور بہت سارے بیمار گھرانے ایسے بھی ہیں جہاں صرف تانے ملتے ہیں۔ ننند آئی تھی، اس نے سر پہ دوپٹہ باندھ لیا، آج میری بیٹی آئی تھی تو میری بہو سر لپیٹ کے گر گئی اور ڈرامہ کر رہی ہے اور بہانے کر رہی ہے۔ آپ اس کا دل چیر کے دیکھ چکے ہیں کہ وہ ڈرامہ کر رہی ہے یا واقعی کسی بیماری کے اندر پڑی ہے؟ تو پیارے بھائی، بیوی کو محبت اور پیار دیجئے، اسے اپنے پاؤں کی جوتی نہ سمجھیے۔ یہ نہ سمجھیے کہ آپ اسے ایک غلام خرید کے لے آئے ہیں جس کا کام صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک صرف دوڑے لگا کر گھر کا کام کاج کرنا ہی ہے۔ اور اگر کوئی بیوی یہ کام کرے تو اس کی حوصلہ افزائی کریں، اسے تحفے تحائف دیں، اس کو پیار و محبت کا اس کے ساتھ معاملہ کریں۔ یہ نہیں کہ اس کی اتنی محنت کرنے پر بھی یہ کہا جائے نمبر بنانے کے لیے، بس خامند کی آنکھوں میں اپنی عزت بنانے کے لیے کر رہی ہے۔ وہ کر تو نہیں ہے بیچاری، کسی نیت سے کر رہی ہے۔ اس کو جب آپ محبت اور پیار کا احساس دلائیں گے
تو اگر اس کے دل میں کوئی نمبر بنانے کا چکر بھی ہے تو وہ اللہ کی رضا آ جائے گی، لیکن آپ کے تانے وہ اس کو کہیں کا نہ چھوڑیں گے، نہ وہ خامند کو سکون دے سکے گی، نہ اپنے خامند سے سکون لے سکے گی۔ یہ ہماری معاشرتی بیماری ہے، اس کا علاج بہت ضروری ہے گھروں کو جنت بنانے کے لیے۔ بعض گھرانوں میں تو دیور جیٹھ سسر ساس ان کی باتیں تو ہوتی ہی ہوتی ہیں، وہاں پر کام کرنے والی 15-20 سال کی پرانی ماسی کا بھی یہ حال ہوتا ہے کہ وہ بھی اٹھ کر بہو کے اوپر آرڈر چلاتی اور اس کی جب چاہتی ہے بےزتی کر لیتی ہے۔ تو پیارے بھائی مسئلے کو سمجھیے، بیوی آپ کی خدمت کے لیے، بیوی آپ کو سکون دینے کے لیے، ساس اور سسر اور دیور اور ننند اور جیٹھ ان کی خدمت اس پہ فرض نہیں ہے۔ ہاں اگر یہ کرتی ہے تو یہ اپنا بڑھاپا بھی سنبھال رہی ہے اور اللہ سے اجر بھی پا رہی ہے، لیکن آپ کا پھر فرض بنتا ہے کہ جس طرح یہ اضافی نفلی کام کر رہی ہے اسی طرح آپ بھی اس کی عزت افزائی کریں۔ اگر آپ شریعت کی روشنی میں بھی دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، لیکن 24 گھنٹوں میں اس پر صرف 17 رکعتیں فرض کی اور سنتیں پڑھنے کی تاکید کی، نوافل کے صرف فضائل بیان کیے، سال میں صرف 1 مہینے کے روزے فرض کیے۔ اگر جسمانی اور مالی طاقت ہو تب حج فرض کیا، مال ہو تو زکوٰۃ فرض کی۔ اللہ نے انسانی فطرت پر اتنا بوجھ نہیں ڈالا کہ وہ اس بوجھ کے نیچے پس جائے، مگر آپ اپنے گھر میں اس بچی کو لانے کے بعد اس سے 16 گھنٹے اور 17 گھنٹے ڈیوٹی کروائیں اور اس ڈیوٹی کرنے کے بعد بھی اسے صرف تانے سننے کو ملے، تو پھر آپ کیا اس کو پسند کریں گے کہ آپ کی اپنی بیٹی کے ساتھ بھی یہ سلوک ہو؟ دیکھ نا تصور کیسے تبدیل ہو جاتا ہے۔ اگر داماد آپ کی بیٹی کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو بہت اچھا ہے، لیکن آپ کا بیٹا اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے رن مرید ہے۔ بعض ساسیں تو ایسی بھی ہیں کہ اگر خامن غریب آدمی ہے وہ اپنی بیوی کے لیے کوئی آئس کریم، کوئی چاکلیٹ، کوئی مٹھائی، کوئی ٹافی چھپا کے بھی لے آئے تو ماں کے دروازہ کھول دیتی ہے، تیری کو 5-7 بہنیں نہیں ہیں، 3 ہی بہنیں ہیں، ان کے لیے کیوں نہیں لے کے آیا؟ اس کے پاس استطاعت نہیں ہے، وہ اپنی بیوی کا دل جیتنے کے لیے اس کے لیے کوئی گفٹ لے آیا، تو اپنے گھر میں آنے والی اس بہو کو اسی نظر سے دیکھیے جس نظر سے آپ اپنی بیٹی کو دیکھتی ہیں جب وہ کسی اور کے گھر میں جاتی۔ ہاں یہاں پر بیویوں کا بھی حق ہے کہ وہ خامند کے والدین کو اپنے والدین بنائیں، ان سے وہی محبت، احترام، پیار کا سلوک کریں۔ اگر بیٹا اپنے باپ کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے، بیٹا اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے، بھائی اپنی بہن کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے، تو اس کی بیوی کو چاہیے کہ اس کی حوصلہ افزائی کرے، آپ کے حقوق ادا کر رہا ہے، شریعت نے اس پر اس کے باپ کے حق بھی رکھے ہیں، اس کی ماں کے حق بھی رکھے ہیں، بہنوں کے حق بھی رکھے ہیں، اس کو اس حق کی ادائیگی سے نہ روکیں۔ اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق تم میں بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی بچوں کے ساتھ بہترین، اپنے اہل کے ساتھ بہترین، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں اپنے اہل کے ساتھ بڑا اچھا ہوں۔ یہاں سب سے بہترین کا ذکر ہوا۔ اگر مال خرچ کرنے کا بھی معاملہ ہے تو آپ نے کئی خیر کے کاموں کے راستے بیان کیے، جہاد فی سبیل اللہ، کہیں کسی یتیم اور بیوہ کی مدد، سارے معاملے بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ 1 درہم جو وہ اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالتا ہے اس پہ خرچ کرتا ہے، اللہ اس کو اس درہم کا اجر باقی سب سے زیادہ دے گا۔ تو بیوی پہ خرچ کرنا یہ ثواب کا کام ہے، یہ اجر کا کام ہے۔ ہاں اس کے اندر افراط و تفریط نہ ہو کہ بیوی آتے ہی ماں باپ کو بھول جائے، اور نہ ہی یہ ہو کہ ماں باپ کی خدمت میں ایسا لگے کہ بیوی کے جو فرائض ہیں وہ بھی ادا نہ کرے۔ ان دونوں کو بیلنس کر کے شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارے تاکہ آپ کا یہ گھر جنت کا باغ بنے اور آپ ایک دوسرے کے لیے سکون دینے والے بنے۔